پچھلی بار جو میں نے بیان کیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ حساب کا تھا، کہ حساب اور حساب کے اوپر جو آیات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتائی تھی کہ حساب دینا پڑے گا، حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ لے گا۔ ان میں سے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا بات ہے قرآن کی، کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس شان سے یہ بیان کیا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے جو دیا گیا ہے بس وہ میں نے کھا پی لیا اور وہ ختم ہو گیا، میں سامنے ہی نہیں جاؤں گا، میں بھاگ کے کہیں چلا جاؤں گا۔ سورۃ الرحمن کے اندر جو اس کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور دوسری صورتوں کے اندر بھی، یعنی وہیں آنا ہے، اسی جگہ پر جمع ہونا ہے، اور اسی کو حشر کہتے ہیں، اور اسی کو الی ربہم یحشرون کہتے ہیں۔ اس جگہ پر جمع ہونا، اس جگہ پر جمع ہونا، نہ بھاگ کر کہیں جانا، نہ کسی اور کے پاس کہیں جانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب قرآن کریم کے اندر جو حشر کا لفظ آیا ہے، کہیں تو وہ حشر کا لفظ آیا ہے لغوی معنی میں، یہ صرف حشر کے لفظ کی بات نہیں ہے، بہت سے الفاظ ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جن کے نا لغوی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا معنی یہ ہوگا کہ اکٹھے کرنا۔ اب وہ جو اکٹھے کرنے کا معنی ہے وہ لغوی معنی کب آئے گا؟ فوج کو اکٹھا کر دیا، لغوی معنی ہو گیا۔ کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، حشر ہو گیا۔ اچھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، حشر ہو گیا۔ سیلاب آ گیا، گاؤں سے نکل کر لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، لغوی معنی حشر ہو گیا۔ اور یہ سارے فزیکل معنی ہیں، اور یہ سارے قرآن کریم میں آتے ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے۔ بڑی باریک اپنے بیٹے بیٹیوں سے میں بات کہہ دوں، یہ صرف لفظ حشر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان کے بارے میں بھی اسی طرح ہی ہے۔ کہیں وہ لغوی معنوں میں آتا ہے، والذین آمنوا بالباطل، والذین آمنوا بالباطل یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو اب لفظ تو ایمان ہی ہے، لیکن وہ ہے ماننے کے معنی میں کہ انہوں نے جبت کو مان لیا اور انہوں نے باطل کو مان لیا۔ اور باطل کیا ہے؟ یعنی باطل خداؤں پر وہ ایمان لے آئے، اور باطل خداؤں کے ایمان کے وہ دعوے دار بن گئے۔ اسی طرح وہ یومنون کی آیات ہوتی ہیں، وہاں پر بھی یہ خیال ہے اگر ہو تو پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا جو ہماری لوکل کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ وہ لوکل ہمارے کمیونٹی کے کیا سوال کرتے ہیں؟ میری کلاس میں وہ بچے بچیاں جو ہماری لوکل کمیونٹی کے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جتنی خوشخبریاں آتی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے لیے، وہ مجھے کہتے تھے پاکستانیوں کے لیے کیوں ہے؟ اللہ اکبر، why is for the پاکستانیز، یا وہ کہتے تھے یہ عربوں کے لیے کیوں ہے، تو یہ وہ کیوں ان کے لیے خاص کیوں ہے، صرف آپ کو ہی کیوں چنا گیا ہے کہ آپ یہ ساری وہ جنتیں ہیں یومنون کے لیے اور فلاں۔ وہ وہاں سارا اگر اس کو اوپن کر دینا، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، یہاں بہت بڑی تعریض ہے، بہت بڑی تعریض ہے، بہت بڑی تعریض ہے، اور اس تعریض کو سمجھنے میں ایک ذوق قرآن اور ایک مزہ ہے۔ اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہوتے وہ بھی اش کر اٹھتے ہیں کہ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر جو تعریض ہے، واہ! اگر وہ کل من کانا والی آیت پڑھیں اور پھر وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور درمیان میں وہ مصدق کلمہ کس دلیل سے بات کی گئی ہے اور کس لغوی معنی میں یہاں پر وہ بات کی گئی ہے، اور وہ جو ایڈریسز تھے اور کمیونٹی تھی اور ان کا سوال اور ان کے 12 قبیلے اور اپنے آپ کے اندر کسی چیز کو مخصوص کر لینا، اس کی جو تصحیح فرمائی گئی ہے، ان شبہات کا جو ازالہ کیا گیا ہے، حسن قرآن نظر آتا ہے، زبان مصطفیٰ نظر آتی ہے بولتی ہوئی کہ کیا بات ہے، اس کے اوپر اشش لوگ کر اٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح حشر جو لفظ ہے یہ لغوی معنی میں بھی بہت جگہ آیا ہے، اور پھر خاص معنی میں آیا ہے حشر۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟
اس کی ضرورت یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کے بارے میں وہاں کی جو کمیونٹی تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، جو کفار و مشرکین تھے، ان کی جو مینٹل النس تھی اور جو وہ لیمیٹیشن اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بنا رکھی تھی، وہ یہی تھی کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو جمع کیسے کرے گا۔ اب وہ جو کہتے تھے نا جمع کیسے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا تھا، بار بار فرمایا ہے، اور یعنی میں نزول قرآن کے اعتبار سے فرماتا کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس وقت جواب دینے کے لیے کہ وَنَحْشُرُهُمْ وَنَحْشُرُهُمْ، ہاں شہنشاہی زبان کے ساتھ، کیونکہ وہ کبھی جمع کا صیغہ جب اپنے لیے استعمال فرماتا ہے تو اس کے وہ دو میننگ ہوتے ہیں، کبھی تو بادشاہی زبان میں ہوتا ہے، اور کبھی جو وہاں پر ورکرز ہوں گے نا، جو کام کرنے والے ہوں گے، ان کی تحسین، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو اپنی رحمت سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ اپنے فالمدبرات امرا، اس یہاں بھی اور وہاں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے پھر ناشرہم کا لفظ آ جاتا ہے۔ بڑی ایک باریک سی بات میں نے عرض کر دی۔